اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے گائز، السلام علیکم۔ میں سید عظمیٰ زیدی آپ سب کو اپنے چینل اسپریچول ہیلنگ میں ویلکم کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سول پرپز یا سول مشن کیا ہوتا ہے، یا ہم ارتھ پر کیوں انکارنیٹ کیے جاتے ہیں، اور زمین پر ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ تو گائز، آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ سب کے پیدا کیے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں یا خردبینی جاندار ہوں، سب کو پیدا کیے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب کائنات میں موجود ہر چیز کے پیدا کیے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے، تو پھر انسانوں کو پروردگار عالم کیوں کر بے مقصد پیدا کر سکتا ہے۔ تو گائز، ہم انسانوں کا زمین پر انسانی صورت میں انکارنیٹ کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وگرنہ تو ہم سب اصل میں ایک باڈی نہیں بلکہ ایک سول ہیں۔ سول ہمارا سچ ہے، ہماری ریالٹی ہے، اور ہماری یہ فزیکل باڈی ایلوژن ہے۔ ہماری اس فزیکل باڈی کو ایک دن فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، مگر ہماری سول باقی رہے گی اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو گائز، زمین پر انکارنیٹ ہونے سے قبل جب ہم عالم ارواح میں ہوتے ہیں، عالم ارواح گائز یہ بھی ایک عالم ہے جہاں کئی پلینٹس ہیں۔ ان پلینٹس پر بھی اپنے اپنے درجات کے حساب سے وہ ارواح، وہ سول رہتی ہیں جنہیں دنیا میں بھیجا جانا ہوتا ہے۔ یہ عالم ارواح دوسرے اور تیسرے آسمان کے درمیان جو عالم جبروت ہے وہاں واقع ہے۔ تو گائز، جب ہماری ارواح عالم ارواح میں ہوتی ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری سول کے ساتھ ایک سول کانٹریکٹ یا ایک سول ایگریمنٹ یا ایک سول پیکٹ سائن کرواتا ہے، جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب ہم زمین پر پیدا کیے جائیں گے تو ہم یہ کام کریں گے۔ اور اس وقت ہماری سول اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہاں، ہم جب زمین پر پیدا کیے جائیں گے تو ہم یہ کام کریں گے۔ اسی سول پرپس کی جانب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بقرہ، جس کی آیت نمبر 39 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہی ہوں کہ اے بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو تم پر پہلے کیے جا چکے ہیں، اور تم میرے عہد اور اقرار کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تو گائز، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلا رہا ہے جو خدا سے کر وہ زمین پر آئے تھے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو عہد اور پیما تم نے عالم ارواح میں مجھ سے کیا تھا، اگر تم وہ وعدہ پورا کرتے ہو تو پھر میں اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اللہ کا کیا ہوا وعدہ اللہ کی جنت ہے، جسے وہ وعدہ پورا کیے جانے کے بعد انعام کے طور پر عطا کرے گا بنی اسرائیل کو۔ گائز، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ سول پرپس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اور ابراہیم اور اسماعیل سے عہد و پیما لیا کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے واسطے صاف ستھرا رکھو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کو نمازیوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سول پرپس تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جن مومنوں نے دنیا میں آ کر اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھا اور اس وعدے کو پورا بھی کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب کوئی عہد کیا تو اپنے قول کے پورے ہیں۔ تو یہ تمام آیات گائز اللہ تعالیٰ سول پرپس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں آنے سے پہلے وعدہ کر آئے، عہد کر آئے، وہ عہد اور وعدہ ہی دراصل سول پرپس ہے۔
سول پرپس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ روایات شیئر کرتی چلوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کی تکمیل کے لیے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقتل گاہ کی جانب لے گئے اور ان کے گلے پر چھری رکھی اسی وقت عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح کی صفوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب نے کہا کہ اے ہمارے پالنے والے، اگر حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری پھر گئی تو تیرے سید اور سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو ایسے میں آواز قدرت آئی کہ تو پھر تم میں سے کوئی ہے جو اسماعیل کا فدیہ بنے اور اپنی جان کی قربانی دے اسماعیل کے بدلے اپنی جان کی قربانی دے کر میرے دین کو بچائے، تو تم میں سے کوئی ہے کیا؟ تو ایسے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی روح آگے بڑھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے اسماعیل کا فدیہ بنوں گا، میں اپنے لہو سے تیرے دین کی بنیادوں کو سینچوں گا۔ تو آواز قدرت آئی، حسین، صرف اپنی جان کی قربانی نہیں دینی ہوگی بلکہ اپنی پوری آل کو میرے دین پر قربان کرنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پالنے والے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ پھر آواز قدرت آئی، اے حسین، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کروانے ہوں گے۔ اے حسین، اپنے 18 برس کے علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل دیکھنا پڑے گا۔ اے حسین، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی دینی ہوگی۔ اے حسین، اپنی 3 سالہ سکینہ کی یتیمی دیکھنی ہوگی۔ تو گائز، ہر بار امام حسین علیہ السلام پروردگار عالم کی مرضی پر سر تسلیم خم کرتے رہے اور اپنی رضا کا اظہار کرتے رہے، مگر جب آواز قدرت آئی کہ اے حسین، میرے دین کو بچانے کے لیے عطرت رسول کو بے مکنا و چادر رسن بستہ درباروں اور بازاروں میں دیکھنا ہوگا، تو کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ جب بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ کا دین بچانے کے لیے نبی زادیوں کی چادریں بھی دینی پڑیں گی جن کے سروں کو کبھی سورج نے بھی برہنہ نہ دیکھا، تو ایسے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی روح نے ذرا توقف کیا۔ تو ایسے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اگر تیرا دین بچانے کے لیے یہ ضروری ہے تو اس کے لیے میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے بدل دیا۔ یہ تھے گائز امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے سول کانٹریکٹ، جو انہوں نے دنیا میں تشریف لانے سے قبل اللہ تعالیٰ کے ساتھ سائن کیے تھے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ جناب مختار ثقفی، جو مدائن اور کوفے کے ثقفی قبیلے کے سردار تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل کے خون ناحق بہانے کا بدلہ لیا، جب وہ چھوٹے بچے تھے تو ایک بار وہ اپنے والد کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مدینے گئے۔ تو رسول خدا نے جناب مختار ثقفی کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ وہ بچہ ہے جو میرے فرزند حسین کے خون کا بدلہ لے گا۔ تو گائز، کربلا کے بن میں آل رسول کا جو خون بہایا گیا، اس کا بدلہ لینا جناب مختار ثقفی کا سول کانٹریکٹ تھا، سول پرپس تھا، جو انہوں نے عالم ارواح میں خدا سے کیا تھا۔ گائز، دنیا میں جتنی بھی سولز انکارنیٹ ہوتی ہیں، ان سب کا کوئی نہ کوئی سول مشن ہوتا ہے، ان سب کا کوئی نہ کوئی سول پرپس ہوتا ہے۔ ہر ایک سول کے منیمم 3 سول پرپس ضرور ہوتے ہیں۔ ایک سول کے سیورل آف فنکشنز ہوتے ہیں، جن میں سے ایٹ لیسٹ 3 تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔
مگر وہ سولز جو عالم وحدت اور عالم لاہوت سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، جنہیں اسٹار سیڈ، انڈیگو چائلڈ یا رینبو چائلڈ کہا جاتا ہے، ان کے 6، 7، 8 سے 8، 9 اور 10 سول پرپز بھی ہوتے ہیں۔ اور جب وہ تمام ارواح اپنا سول پرپز مکمل کر لیتی ہیں، یعنی وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر کے آئی ہوئی ہوتی ہیں، وہ وعدہ پورا کر لیتی ہیں، تو پھر واپس ان سولز کو 5D یعنی 5 ڈائمینشن، جسے عالم ملکوت میں، جسے 5 ڈائمینشن یعنی جو عالم ملکوت میں جنت کے 7 پلینٹس ہیں، اپنے اپنے درجات کے حساب سے وہاں جب ان کا سول پرپس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو انہیں عالم ملکوت میں جو 7 جنت کے پلینٹس موجود ہیں، ان کے درجات کے حساب سے، یعنی جتنی انہوں نے نیکیاں کی ہوتی ہیں اس کے حساب سے انہیں واپس انہی پلینٹس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور وہ سول جو عالم وحدت اور عالم لاہوت سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ اپنا سول پرپس کمپلیٹ کر لیتی ہیں تو پھر ان سولز کو واپس عالم وحدت اور عالم لاہوت کی جنتوں میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنی سول ٹرائبس کے ساتھ خوش رہتی ہیں۔ تو فرینڈس، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا سول پرپز ہے کیا؟ کیونکہ جب ہم دنیا میں جنم لیتے ہیں تو اس 3rd ڈائمینشن کے میٹرکس میں پھنس کر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدہ کر کے آئے ہیں، کوئی سول کانٹریکٹ سائن کر کے آئے ہیں کہ زمین پر جا کر ہم یہ کام کریں گے۔ ہماری لائف، مگر ہوتا کیا ہے گائز کہ ہماری لائف دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہماری لائف جو ہے وہ ایک ہی سائیکل میں گھومتی ہی رہتی ہے کہ کھا لیا، پی لیا، سو گئے، پڑھائی کر لی، نوکری کر لی، پھر شادی کر لی، بچے ہو گئے، پھر بچوں کی پرورش، پھر بچوں کی تعلیم، پھر بچوں کی شادی، پھر بچوں کے بچوں کو گودوں میں کھلانا، پھر ایک دن موت ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ وعدہ، وہ سول کانٹریکٹ جو ہم اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ سائن کر آئے تھے، وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ جن لوگوں کی روحیں دنیا میں بیدار ہو جاتی ہیں، اویکن ہو جاتی ہیں، یعنی انہیں اپنے سول پرپز معلوم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ٹائم پیریڈ میں اس سول پرپز کو پورا بھی کرتی ہیں، تو ان کی روحیں بعد مرنے کے، جب تک محشر برپا نہیں ہوتا، یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک ان کی روحیں عالم برزخ کے پلینٹ الین، جو جنت ہی کی ایک شکل ہے، اس میں ڈال دی جاتی ہیں۔ مگر جن لوگوں کی روحیں دنیا میں بیدار نہیں ہوئی ہیں، جن لوگوں کی روحیں دنیا میں اویکن نہیں ہوئی ہیں، جن لوگوں نے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اپنے سول پرپس پر کام نہیں کیا ہے اور وہ ایسی ہی حالت میں مر گئے، تو ان کی روحیں بعد مرنے کے عالم برزخ کے پلینٹ سجین میں ڈال دی جاتی ہیں، جو جہنم کی ایک شکل ہے۔ یعنی سجین جو ہے وہ جہنم کا ایک پلینٹ ہے، جہاں ان کی روحیں اس وقت تک رہیں گی کہ جب تک ان کا حساب کتاب نہیں ہو جاتا، جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی۔ تو فرینڈس، اب بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے سول پرپس کو پتہ کیسے کریں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچیں۔ تو گائز، ہماری جو سول جرنی ہوتی ہے، ہمارے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہے یہ، اور ہمارا جو سول پرپز ہوتا ہے یہ بھی ہمارا دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور جیسے جیسے ہم گرو اپ کرتے ہیں اور جیسے جیسے ہم اویکن ہوتے جاتے ہیں اور ہم بیدار ہوتے جاتے ہیں اور ہم اپنی وائبریشن کو ریز کرتے جاتے ہیں، یعنی برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی جانب رخ کرتے ہیں اور اپنی نفس کی اصلاح کرتے جاتے ہیں، تو ہمارا سول پرپز بھی ہمارے سامنے ریویل ہوتا جاتا ہے۔ اور دوسرا، سول پرپز کو جاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے گائز کہ ہماری پیدائش کے وقت ہمارے اینجل اور اسپرٹ گائیڈ بھی ہمارے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، جو ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ڈریم اسٹیٹ میں اور دوسرے مختلف طریقوں سے ہماری اویکننگ کروانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں بیدار کروانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ گائز سول پرپز کو جاننے کا یہ ہے کہ ہماری روح کی آواز،
یعنی ہماری سول، ہماری روح جو ہے وہ ہماری سب سے بڑی ٹیچر ہے. ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ ہمیں بار بار بتاتا رہتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہو وہ آپ کرنے دنیا میں نہیں آئے، بلکہ آپ کو کچھ اور کرنا ہے. اور ہمارے اندر سے ایک آواز آتی جو ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم انڈیزائریبل کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جس کام کو ہماری سول پسند نہیں کرتی، تو وہ اندر سے ہمارے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ کام دنیا میں کرنے نہیں آئے، بلکہ آپ دنیا میں کچھ اور کرنے کے لیے آئے، وہ تلاش کرو جو تم کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو. چوتھا طریقہ